زبور نمبر 128 کلام میں لکھا ہے، مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو، ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند صیون میں سے تجھ کو برکت دے، اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ خدا کے پاک کلام کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا۔ آپ سب کو جو یہاں موجود ہیں اور وہ جو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو فادرز ڈے بہت بہت مبارک۔ ہلیلویا۔ یہ خوش بختی ہے، یہ خداوند کی طرف سے بلیسنگ ہے کہ ہم روز کوئی نہ کوئی دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور یہ سیلیبریشنز جو ہیں اس بات کی نشانی ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ ہلیلویا۔ سو آج کلام مقدس میں سے، کیونکہ دن فادرز کا ہے، والدوں کا ہے، تو آج کلام سننے کی باری بھی والد کی ہے۔ تو میسیج ہم سب کے لیے ہوگا، ہم سب جو یہاں موجود ہیں، ہم سب کے لیے یہ کلام کی باتیں ہوں گی، لیکن اسپیشل یہ والد صاحبان کے ساتھ بات کی جائے گی آج خدا کے کلام میں سے۔ تو زبور 128 جس کی تلاوت ہم نے ابھی کی ہے، اس کا آغاز مبارک خانی سے ہم نے دیکھا، لکھا ہے مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند سے ڈرنے والا مبارک کہلاتا ہے۔ اکثر اوقات ہم ڈرتے تو بہت ساری چیزوں سے ہیں، لیکن مبارک نہیں ٹھہرتے۔ خدا کے خوف میں رہنے والا مبارک ہے، اور اس ڈر کو اگر آپ عام الفاظ میں دیکھیں تو یہ ہے خدا کی فرما برداری میں رہنے والا، خدا کا حکم ماننے والا، خدا کے خوف میں اس کی عزت کرنے والا مبارک شخص ہے۔ اور اس کی آگے سے برکتیں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق ہیڈز کے ساتھ ہے۔ خاندان میں والد کو ہیڈشپ دی گئی ہے، سر بنایا گیا ہے، انہیں خاندان کا معتبر شخص اور خاندان کے لیے لیڈر مقرر کیا گیا ہے خدا کے کلام کے مطابق، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والا مبارک ہے، اور آگے کلام کہتے ہیں اور اس کی راہوں پر چلتا ہے، جو ڈرتا بھی ہے اور خدا کی راہ پر چلتا بھی ہے۔ آج ایک المیہ ہے چرچز کا، خاص طور پر کوئی بھی چرچ اٹھا کر دیکھ لیں، میں کسی اور مذہب کی بات نہیں کرتا، ہم اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ اوسطاً دیکھا جائے تو ہر چرچ میں وہ کوئی بھی ہوگا، وہاں پر بہنوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بنسبت بھائیوں کے۔ بھائی بھی ہوتے ہیں لیکن
بھائیوں کی بنسبت بہنوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے آج لمحہ فکریہ ہے کہ جو میرے بھائی ہیں انہیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ اس کی راہوں پر چلتا ہے. ہم ڈرتے بھی نہیں اور اس کی راہوں پر چلتے بھی نہیں. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں اور چلتے بھی اپنی مرضی کی راہوں پر ہیں، اپنے راہ خود تیار کیے ہوئے ہیں. اور کلام میں بڑی تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. سو میرے عزیز بھائی، آج کلام میرے لیے اور تیرے لیے ہے کہ جو خداوند سے ڈرتا ہے وہ خداوند کی راہوں پر چلتا ہے، اور جو ڈرتا نہیں ہے وہ راہوں پر کیسے چلے گا؟ وہ خدا کی راہ پر نہیں چل سکتا. نوجوانوں، اس بات کو آج اپنے ساتھ لے کر جانا. اگر آنے والے دنوں میں آپ خاندان والے بننے والے ہیں اور خدا آپ کو شادی کے بندھن میں باندھنے والا ہے یا آپ کو اولاد دینے والا ہے تو گیٹ ریڈی. آپ نے خدا کے خوف کو چننا ہے، نہ کہ دنیا کے خوف کو، انسانوں کے خوف کو، رشتہ داروں کے خوف کو نہیں. میرے عزیز، آپ نے اور میں نے خدا کے خوف کو چننا ہے، اور اس خوف کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ ہماری راہیں بدل جائیں گی. ہم دنیا کی راہوں پر نہیں بلکہ خدا کی راہوں پر چلنا شروع ہو جائیں گے. ہلیلویا. اور پھر جب ہم خدا کی راہوں پر چلیں گے تو پھر برکتیں کیسی نازل ہوں گی. ذرا غور سے سنیے گا. دوسری آیت ہے، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. ہلیلویا. اگر تو خدا کی راہوں پر چلتا ہے میرے بھائی، اگر خدا کا خوف تیرے اندر ہے تو پھر تیار ہو جا. تیرا رزق کوئی نہیں تجھ سے چھین سکتا، کیونکہ تو اپنی محنت کی کمائی کھائے گا. ہلیلویا. یہ نہیں کہ محنت تو کرے گا تو کمائی کوئی اور کھا لے گا. نو، تیری محنت کا اجر تجھے ملے گا. تو اپنی محنت کی کمائی کھائے گا. تو مبارک اور سعادت مند ہوگا. نیک بخت. سعادت مند کا مطلب ہے نیک بخت، اور اس کا دوسرا مطلب ہے فرمانبردار. عزیز بھائی، تو سعادت مند ہوگا. کس کا؟ خدا کا. فرمانبردار ہوگا کس کا؟ خدا کا. جب تو خدا کا خوف ماننا شروع کر دے گا، جب تو خدا کے کنٹرول میں رہنا شروع ہو جائے گا، جب تیری نگاہیں خدا کی طرف لگ جائیں گی، جب تیری آنکھیں خدا کی حضوری سے مدد کو مانگے گی، تو یقیناً تیرا آسمان تیرے خدا کی طرف سے کھلے گا. تیرے کسی انسان دوست کی وجہ سے نہیں، بلکہ تیری نگاہ اگر خدا پر رہے گی تو پھر خدا تیرے آسمان کو کھولے گا، اور جو آسمان خدا کھولتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. ہلیلویا. کوئی بندہ بند نہیں کر سکتا. سو تو اس کی راہوں پر چلے گا تو اس کا پہلی بلیسنگ کیا ہے؟ تو اپنی محنت کی کمائی کھائے گا. پھر تو سعادت مند ہوگا. اور کلام کہتا ہے یہ اس لیے زبور کا چناؤ کیا گیا کیونکہ یہاں پر بڑی واضح چیزیں لکھی گئی ہیں. لکھا ہے آگے کلام کہتا ہے تیری بیوی. تیری بیوی. تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کسے کہا جا رہا ہے؟ ہیلو، کسے کہا جا رہا ہے؟ جس کی بیوی ہے نا. آپ شوہر ہیں، یہ شوہر سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے تیری بیوی تیرے گھر میں. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوتی. میوہ دار تاک کیا ہوتی ہے پتہ؟ انگور کی بیل. اور اس کبھی آپ نے نظارہ دیکھا ہو، بیل کے اوپر لگے ہوئے انگور اور انگوروں کا گچھا کیا ہی خوشنما نظر آتا ہے. اس کے دو معنی ہیں. پہلا کہ وہ خوبصورت تیرے گھر کی زینت ہوگی، اور دوسرا وہ تجھے پھل بھی دے گی، وہ تیرے لیے اولاد بھی پیدا کرے گی. ہلیلویا. تیری بیوی.
اگر تو خدا سے ڈرتا ہے، اگر تو خدا کی راہوں پر چلتا ہے، تو تیری بیوی تیرے گھر میں میوہ دار طاق کی مانند ہے۔ ہلیلویا۔ اگلی برکت کو بھی لے لیجئے، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ ہلیلویا۔ کیسی برکتیں ہیں خدا کے خوف میں رہنے کی، خدا کے فرمانبردار ہونے کی، اور اگر سر ہیڈ جو خدا کا فرمانبردار ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ ساری برکتیں لکھ دی گئی ہیں۔ زبانی کلامی بات نہیں ہو رہی ہے، لکھ دی گئی ہے، اور جب لکھ دی جاتی ہے تو پھر یہ مہر ہو جاتی ہے، یہ ڈاکومنٹ بن جاتا ہے، اور یہ ڈاکومنٹ انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ آسمان کے خدا کی طرف سے ہے۔ ہلیلویا۔ اور آسمان کا خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تیری بیوی تیرے گھر میں میوہ دار طاق کی مانند ہوگی، تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ برکتیں ہی برکتیں، بلیسنگز ہی بلیسنگز۔ کام کیا کرنا ہے؟ خدا کے خوف میں رہنا ہے، خدا کے ڈر میں زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر آگے کہا گیا ہے، دیکھو ایسی برکت اسی کو ملے گی جو خدا سے ڈرتا ہے۔ ایسی برکت اسی کو ملے گی جو خدا سے ڈرتا ہے۔ بھائیو، خدا سے ڈرنے والے کو یہ برکت ملے گی، بیوی سے ڈرنے والے کو یہ برکت نہیں ملے گی۔ کئی بیوی تو ڈر ڈر مر جاتے ہیں۔ کمان آگے چل کر ان باتوں کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن ایسی برکت اسی کو ملے گی جو خدا سے ڈرتا ہے، جس کے اندر خدا کی فرمانبرداری ہے، جس کو خدا کا کلام اچھا لگتا ہے، جس کو خدا کے حکم ماننا اچھا لگتا ہے، جس کو خدا کی حضوری میں رہنا پسند ہے، جس کو خدا کی حضوری سے بلیسنگ ملتی ہے۔ دیکھو ایسی برکت اسی کو ملے گی۔ آئیے آج ذرا اپنا قبلہ درست کریں۔ آج جہاں ہمارے سجدے ہیں، شاید وہاں سے ہمیں یہ برکتیں نہیں مل رہی۔ آئیے آج انسانوں کی بجائے خدا کے حضور جھکنا شروع کریں، خدا کے قدموں میں آنا شروع کریں، خدا کو اپنا معبود بنائیں۔ وہ آپ کو برکات سے مالا مال کر دے گا۔ آپ کی چار دیواری کے اندر آپ کی بلیسنگز پڑی ہوئی ہے، بس خدا کی فرمانبرداری کی ضرورت ہے۔ آئیے خدا کے قدموں میں جھک جائے اور خدا کی حضوری سے برکت کو حاصل کریں۔ اولاد کے لیے ہمیشہ سے بابرکت ایک حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ 10 حکموں میں اولاد کو یہ کہہ دیا گیا کہ تو خروج 20 باب کے اندر لکھا ہوا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ یہ لکھ دیا گیا ہے، یہ سٹیمپ ہے، یہ مہر کر دی گئی ہے۔ اے اولاد، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اس سے تیری عمر دراز ہوگی، اس سے تیری زندگی بابرکت ہو جائے گی، تجھے تیرے اندر سے موت کا خوف نکل جائے گا، تیرے اندر سے کم زندگی کا خوف نکل جائے گا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تو اس ملک میں جسے خدا تیرا خدا تجھے دیتا ہے، تیری عمر دراز کرے گا، تجھے لمبی عمر عطا کرے گا۔ سو عزیز بھائی، عزیز بہن، آئیے خدا کے خوف میں زندگی گزارنا شروع۔ ایک والا میرے ساتھ دیکھیے گا، زبور 37 اور اس کی 25ویں آیت کے اندر لکھا ہے۔ داؤد کا یہ زبور ہے، اور داؤد فرماتا ہے، میں جوان تھا۔ خدا کے فرمانبردار لوگوں، آج اس بھید کو لے لیجئے گا۔ داؤد کہتے ہیں، میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بےکس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ یہ داؤد کا بیان ہے جو روح القدس سے وہ لکھ رہا ہے کہ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، یعنی کہ اپنی ساری زندگی کا تجربہ بیان کر رہا ہے۔ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، میں نے صادق کو بےکس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔
हालेलुया। क्योंकि आसमान का खुदा, जो खुदा के खौफ में रहते हैं, जो खुदा के डर में जिंदगी गुजारते हैं, जो सच्चाई की राहों पर चलते हैं, जो सादिक कहलाते हैं, उनके लिए बरकतों को जारी कर देता है। और खुदा की जारी बरकतों को कोई दुनिया रोक नहीं सकती, कोई नहीं रोक सकता। तो अजीजों, खुदा के फरमाबरदार होने के लिए तैयार हो जाएं। कई ब्लेसिंग्स आपकी वजह से रुकी हुई हैं भाइयों, कई बरकतें आपकी वजह से रुकी हुई हैं। कलाम कह रहा है, देखो ये ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। और उससे पहले लिखा गया है, तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर मेवादार ताक की मानद है। बीवी भी मुबारक, औलाद भी मुबारक और दस्तरखान भी मुबारक। देर लगा है खुराक का, ब्लेसिंग्स का, और तेरे घर में रिज़्क की फरावानी रहेगी अगर तू खुदा से डरता है, अगर तू खुदा के हुक्म में रहता है। और अगर तू खुदा के हुक्म में नहीं रहता तो फिर मसाइल तेरा इंतजार कर रहे हैं और साल से फंसे हुए हैं, निकल नहीं रहे। साल से। एक और जल्दी से एक वाला देखे जरा, ज़बूर 112, 200 पे पीछे चले जाएंगे, बल्कि ज़बूर 112 के अंदर आपको यही बातें रिपीट होती हुई नजर आएंगी। शाबाश। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से, बोलो भाई, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। जी, वहां पर लिखा है उसकी राहों पर चलता है, और यहाँ पर लिखा है उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। माननी पड़ेगी भाई, माननी पड़ेगी। और आगे कलाम कहता है, उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। कौन चाहता है कि उसकी आने वाली नस्ल जोरावर हो? हालेलुया, जोरावर हो। वो जहां खड़े हो जाए उनकी सुनी जाए, उनकी रिस्पेक्ट हो, वो बोले लोग सुने, वो खादम बने, वो कलाम सुनाने वाले बने, वो उनकी बात में हिकमत पाई जाए। और ये उसी सूरत में है जो खुदावंद से डरता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। हालेलुया। रास्तबाज बन जाइए, औलाद मुबारक हो जाएगी। हम रास्तबाज नहीं बनते, हमारी औलाद मुबारक नहीं होती, हमें लाले पड़े रहते, क्या बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, हमारे बच्चे गड़बड़ ना कर दे, हमारे बच्चे खराबियां पैदा ना कर दे। हो सकता है कि कोई बच्चा डी ट्रैक होने की कोशिश करे, लेकिन वो तेरी रास्तबाजी को देखकर बाज आ जाएगा, वो तेरी फरमाबरदारी को देखकर बाज आ जाएगा, वो तेरा खुदा के साथ प्यार देखकर बाज आ जाएगा। देखो, ऐसी बरकत उसी को मिलेगी। और आगे बड़ी जबरदस्त बात, मैं जल्दी से दो चीजें इसमें से आपको बताऊंगा। मालो दौलत उसके घर में है, हालेलुया, और उसकी सदाकत अब तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है, वो रहीम और करीम और सादक है। रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है, वो अपना कारोबार रास्ते से करेगा, उसे कभी जुम्बश न होगी, सादत की यादगार हमेशा रहेगी। हाँ मेरे भाई, अगर तू सादिक है, अगर तू ईमानदार है, अगर तू सच्चा है, अगर तू खुदा के खौफ में रहता है, और अगर तू खुदा के हुजूर झुकता है, तो तेरे लिए ना रिज़्क की कमी है, ना बरकतों की कमी है, ना औलाद की कमी है, और ना खुशहाली की कमी है। ये सब तेरे सर तेरा है। अगर तू अपना सर खुदा के सामने झुका देता है, तो आसमान का खुदा दुनिया की नेमतें तेरे लिए झुका देगा। झुक जा। शायद खुदा तुझे देना चाहता है, तू झुक नहीं रहा, और तू अपने घराने की बरकतों के दरवाजे में खड़ा हुआ रुकावट बना हुआ है। शायद खुदा देना चाह रहा है, लेकिन तू झुक नहीं रहा, इसलिए मसाइल खड़े हैं और परेशानियां बढ़ रही हैं। आइए इन बातों को अपने दिल में रखें। आइए मैं बाइबल मुकद्दस में से एक शख्स से आपको मिलवाता हूँ। पैदाइश 18वां बाब और उसकी 19वीं आयत आप देखें तो वहां पर आपको एक शख्स मिलेगा।
ذرا دیکھیے جلدی سے پڑھیے گا. پیدائش 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت. ایک منٹ. پیدائش 18 کی 19ویں. جی پڑھیے گا. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں. ہلیلویا. تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے. تھینک یو. اس بندے کا نام ہے ابراہیم، اور ابراہیم قوم ہے، قوموں کا باپ. کیا ہے جی؟ قوموں کا اور اسرائیل کا جد امجد، پائنیئر پرسن، جس میں سے اسرائیل قوم نکلی ہے. کلام کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، خدا اس بات پر بھروسہ کر رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ابراہیم اپنے پیچھے والی نسل کو سکھا کر جائے گا کہ خدا کی فرمانبرداری کرنا، اور وہ اس لیے سیکھ جائیں گے کیونکہ ابراہیم خدا کی فرمانبرداری کرتا ہے. ہلیلویا ہلیلویا. عزیزوں، میں اور آپ کیا اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں؟ ہم کیا سکھا کر جا رہے ہیں؟ ہم نے ان کے سامنے اپنا آپ کس طرح سے رکھا ہے؟ کیا رول ماڈل بن کر دکھا رہے ہیں ہم ان کو؟ کیا ہم واقعی ہی خدا کے خوف میں رہتے ہیں؟ اور یہ ڈیوٹی خالی والد کی نہیں ہے، والدہ کی بھی ہے. دونوں والد اور والدہ، یہ دونوں بچوں کے لیے رول ماڈل ہے. انہوں نے خدا کے حضور، ان کو خدا کی حضوری میں لے کر جانا ہے. انہوں نے خدا کی پہچان کروانی ہے. انہوں نے خدا کا اصل چہرہ اپنی اولاد کے سامنے رکھنا ہے. اور آپ اور میں شاید ناکام ہے، لیکن ابراہیم کے لیے خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ میرے، جب میں اسے بلا لوں گا تو یہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائے گا کہ خدا کی فرمانبرداری کرنا. ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم نے اپنی کو کیا سکھایا ہے؟ آج کے دن تک کیا سکھایا ہے؟ کیا سکھایا ہے کہ خدا ہم سب کا بنانے والا ہے؟ کیا ہم نے سکھایا ہے کہ خدا میرا بھی پالنے والا ہے، تو میرے بیٹے تجھے بھی پالے گا اور تیری اولاد کو بھی پالے گا اور اس کی اولاد کو بھی پالے گا؟ کیا ہم نے کبھی سکھایا؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو کبھی خدا کی قدرت کے بارے میں بیان کیا؟ اپنی کہانیاں تو بڑی سنانے، میں بڑا بھگوان سا، میں انج کرتا رہا، میں انج کرتا رہا. کبھی ہم نے اس بات کو اپنے بچوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے لیے کیا کچھ کرتا ہے؟ میں کہاں تھا، میں کس مشکل میں تھا، میں کس کمزوری میں تھا، میں کس بیماری میں تھا، اور اس نے مجھے اٹھایا، اس نے مجھے لیا اور مجھے آج سرفرازی کی بلندیوں تک پہنچا دیا. کیا ہم نے کبھی سٹوری سنائی اپنے بچوں کو کہ کس گاؤں میں کس مشکل کی زندگی گزار رہے تھے، کون سی قربت ہمیں پکڑے ہوئے تھی، کون سی بدروہوں نے جکڑا ہوا تھا، کون سے درباروں پہ ہم ماتھے ٹیکتے تھے، لیکن آسمان کے خدا نے یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے ہمیں ان ساری مشکلات میں سے نکالا، ہمیں بیماریوں میں سے نکالا، جادوگری میں سے نکالا، اور آج ہمیں ایماندار بنایا ہے. بیٹا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے خدا کا کمال ہے. ہم نے کبھی یہ سکھایا؟ اور اگر نہیں سکھایا تو آج اپنے بچوں کو سکھائیے، کیونکہ ابراہیم وہ شخص تھا جو اپنے گھر کا بندوبست کرنا جانتا تھا. آئیے انسانوں کی طرف نگاہیں ہٹا کر خدا کی طرف نگاہیں لگا لیں. خدا کو دیکھنا شروع کر دیں، خدا پر توکل کرنا شروع کر دیں. اور اگر آپ یہ پیچھے چیئرمین سارے جنے ہیں، اگر آپ اور میں خدا کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے، غور سے بات سنیے گا، برکت کی بات ہے. اگر میں اور آپ خدا کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے تو ہمارا گھرانہ بھی خدا کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا. ہلیلویا.
ہمارا گھرانہ بھی خدا کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا. ہم نہیں دیکھتے اس لیے ہمارا گھرانہ بھی خدا کی طرف نہیں دیکھتا. ٹرسٹ گاڈ. اپنا پورا توکل اپنے خدا پر کر لیجئے، کیونکہ کلام کہتا ہے دیکھو ایسی برکت اسی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. آگے اپنی زندگیوں کے اندر خدا کا خوف اتم لیجئے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈرنا ہے تو خدا کو حاضر ناظر جان کر، اس کے حکموں کو مان کر، اس کے خوف کو مان لیجئے. آسمان آپ کے لیے کھل رہا ہے. جو آپ خدا میں بڑھ رہے ہیں آسمان کھل رہا ہے. جو ہم خدا کی حضوری میں بڑھ رہے ہیں ہمارا تعلق گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور جو تعلق گہرا ہوتا جا رہا ہے خدا ہم پر اپنا ہاتھ بڑھاتا جا رہا ہے. ہاللیلویا. کیا میرے اور آپ کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ یہ وصیت کر کے جائے گا؟ پتر ہمارا خدا بڑا مہربان ہے، لیکن خدا کو پتا تھا ابراہم کر کے جائے گا، اور اس نے کیا. اور دیکھیے ابراہم آج سے ہزاروں سال پہلے آیا تھا، اس کی اولاد آج بھی پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہے. ہاللیلویا. ابراہم بتا کر گیا تھا خدا کے فرما بردار ہو جانا بگڑے کام بن جائیں گے. ہم کس کے فرما بردار ہیں عزیزوں؟ آئیے ایک اور شخصیت سے آپ کو ملواتا ہوں. ایوب پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیے گا ذرا. زبور سے پہلے ایوب، شاباش، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سنیے گا. اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. جی رکیے یہاں پر. اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. اس کی دو کوالٹیز ہیں، وہ کامل اور راست باز ہے. اور کامل اور راست باز ہونے کے لیے دو کام کرتا ہے، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے. ہاللیلویا. خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے. ہاللیلویا. اور زبور 128 کیا کہہ رہا ہے؟ مبارک ہے وہ شخص جو خداوند سے. ہاللیلویا. بات سمجھ لگ جائے گی آج تو. آج نیا دور شروع ہو جائے گا آپ کے گھرانے کا، آپ کے گھر کی برکتوں کا نیا دور شروع ہو جائے گا. خدا اپنے فرما بردار بندے پر نظر کر رہا ہے، اور ایوب فرما بردار ہے. ہاللیلویا. وہ خداوند سے ڈرتا ہے. تو پھر برکتیں سن لیجئے گا ذرا جلدی سے، اپنی کان کھول کر رکھیے گا کہ برکتیں کیا کیا ہیں. اس کے پاس، اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی. ہاللیلویا. اور ہاللیلویا تو کہہ دو. 7 بیٹے اور تو زبور 128 کیا کہتا ہے؟ تیری اولاد تیرے دسترخوان پر میوہ دار. ہاللیلویا. یہ ڈرنے والوں کی برکتیں ہیں، خدا سے ڈرنے والوں کی برکتیں. اس کے پاس 7,000 بیڑے اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل، یعنی کہ 500 جوڑی کا مطلب ہے 1,000 بیل، 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے. ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا. تو خدا ان کی شکر گزاری میں تالی بجا سکتا ہے. ایوب خدا سے ڈرتا تھا اور خدا نے کیا کیا؟ اولاد بھی دی اور برکتیں بھی دی. ہاللیلویا. تیرے لیے میرے بھائی، تیرے لیے نیچے دیکھنے والے اور ڈیجیٹل دیکھنے والے سب کے لیے ایک ہی قانون ہے. خدا کے خوف میں آ جائیے، خدا کے ڈر میں آ جائیے، خدا کے حکم میں آ جائیے، اور پھر دیکھیے یہ برکتیں آپ کے لیے بھی. یہ مر کے جینا چھوڑ دیجئے، یہ ڈر کر جینا چھوڑ دیجئے.
हम अपने मालिक का खौफ करते हैं, नौकरी का खौफ करते हैं, हमें रिश्तेदारों का खौफ, हमें दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। छोड़ दीजिए, एक फिक्र कीजिए, खुदा क्या कहेगा। अगर मैं डी ट्रैक हो गया, खुदा क्या कहेगा। और एक बात पर कान लगा कर रखिए, खुदा क्या कह रहा है। सुनिए, खुदा क्या बोल रहा है, खुदा का क्या हुक्म जारी हो, सुनिए, कान लगा कर सुनिए। और फिर वो अपनी औलाद के लिए क्या कर रहा है, वो डरता है और खुदा उस पर मेहरबान है। अब वो क्या करता है, सुनिए। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को भी बुलवा भेजते थे। हमें बुला लिया करो, बहनों ने बुला लिया करो, हाँ, बहनों ने बुला लिया करो। कल ही ना खा पी जाया करो सारा। अयूब के बेटे ऐसे ही करते थे, बहनों को बुला लेते थे, हाँ? और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अयूब उन्हें बुलाकर पाक करता। पाक तो तब करता ना कि वो आप पाक सी ते असा ते आप नहीं, सब ते आप परेशानी लगी होंगी। कईयां ने फड्डा पाया होंदा अपने ही घर में, क्या फड्डा डाला होता है, ले तेरे घर दे सारे खा गए, मेरे घर दे मिले ही कुछ नहीं। अपने ही फंक्शन पर, अपने ही घर में फट्टा डाल कर बैठे होते हैं। ला मेरा भरवैया मैनू अखा कटदा गया। कमाल। अयूब क्या कर रहा है, उनकी ज़ियाफत के दिन जब पूरे हो जाते तो उनको पाक करता था। अजीजों, पाक रहेंगे तो पाक करेंगे, दुआ करने वाले होंगे तो दुआ करेंगे, नहीं थे फटे तो फिर इंतजार कर रहे ने साडा। हाँ, सुनिएगा, आगे सुनिएगा। बरकत भाई जी, ये सारे काम तुसी करने ने, ये आप हेड है, आपको ये सारा कुछ सिखाया जा रहा है, ये आपके लिए सारा कुछ है। करना क्या है, पाक किया करें। अपने प्रोग्रामों के बाद अपने बच्चों को बुलाकर उनके लिए दुआ किया करें। शादी हो, ब्याह हो, कीका हो, सालगिरह हो, कुछ भी हो, जब भी गैदरिंग करते हैं उसके बाद अगली सुबह आपकी ड्यूटी क्या है, मेरे भाई, खास तौर पर मेरी बहन जो हेड है, जो वालिदैन है, उनकी ड्यूटी क्या है, सुबह उठे, हाथ बुलंद करें और अपने बच्चों को के लिए बरकत की दुआ मांगे और कहें, खुदा अगर रात मेरे बच्चों में से किसी ने कोई तेरे खिलाफ ख्याल भी सोचा है, उसे माफ कर दे, उसे माफ कर दे। हम सारे काम कर लेते हैं, दुआ नहीं करते, पाक नहीं करते। लेकिन अय्यूब क्या कर रहा है, पाक कर रहा है। फिर क्या, तो अय्यूब उन्हें बुलवाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था, गौर से सुनिएगा, शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। बोले हालेलुया। आज से ये गिरा बांध ले, अपने घर में कहीं लिख कर लगा दें। वालिदैन, दादे दादियां, कम ऑन, नाने नानियां, कम ऑन, माँ बाप, लिख लीजिए कहीं पर, आपने अपने घर के हर फंक्शन के बाद दुआ में झुक जाना है अपने बच्चों के लिए। होता क्या है, आपके घर में पता नहीं कैसे कैसे लोग आए होते हैं, होते रिश्तेदार जानने वाले ही हैं, लेकिन क्या क्या तासीरें लेकर आए होते हैं। किसी के अंदर गुस्से की तासीर, किसी के अंदर लड़ाई की तासीर, किसी के अंदर हसद की तासीर, किसी के अंदर कोई तासीर, किसी के अंदर कोई तासीर, और वो आपके घर में बैठकर, आपके बेड्स पर बैठकर, आपके सोफों पर बैठकर वो अपनी तस्वीरें छोड़कर चले जाते हैं। वो अपने घर मौजा लुटते हैं ते ताड़े घर फटे, ताड़े घर लड़ाइयाँ। वजह क्या है, आप उसी रात या अगले दिन खुदा के हुजूर झुक कर दुआ नहीं करते हैं, दुआ नहीं करते हैं। या सानू मुसीबत पई होंदी है, उस मामे नू फोन करन दी जेड़ा आया नहीं हुंदा, ओनू पता रिपोर्ट देनी होंदी है।
तू नहीं आया वेल है, तेनू बड़ा ही मिस किया। वो फोन तो ही अपनी तस्वीर छट रहा होंगे, नाराजगी वाली। ना ना ना, मैं सीधी बातें करता हूँ। कलाम बड़ा सादा सा होता है मेरा, होता है तो ये नहीं होता। जी मासी नहीं आई होंगी उन्होंने रिपोर्ट देनी होंगी है, जी भैन नहीं आई होंगी उन्होंने रिपोर्ट देनी होंगी है। तू क्यों नहीं आई, तेरे बगैर प्रोग्राम बड़ा खराब था, भावें भंगड़े पापा थक गए हो, उन्होंने याद भी ना किया है। आइए खुदा के खौफ में अपनी जिंदगी गुजारे, आइए खुदा के डर में जिंदगी गुजारे और अपने घर के हर छोटे बड़े फंक्शन के बाद अपने बच्चों के नाम ले लेकर उनको खुदा की हुजूरी में लाए और उनके लिए बरकत चाहे। आप बरकत चाहेंगे, वो पाक हो जाएंगे, और वो पाक होंगे तो आइंदा वो अपने बच्चों को भी पाक किया करेंगे। हालेलुया, वो अपने बच्चों को भी पाक करेंगे। तो ये मेरे भाई तेरा काम है, ये तो सारे मेरे लिए खुद भाइयों ਤੁਹਾਡਾ काम है, ये आपने करवाना है, ये आपने इम्प्लीमेंट करवाना है। आपने इस कलाम की बात को अपने घर में असूल बनाना है। जैसे अब्राहम के बारे में खुदा ने कहा, ये नसीहत वसीयत करके जाएगा। अयूब क्या कर रहा है, अपने बच्चों को सिखा रहा है, तुमने ऐसे करना है। ऐ मेरे भाई, तूने भी ऐसा करना है। आज अपने दिल को बड़ा कर ले और इस बात को अपनी जिंदगी में ले आ। हमारे 10वां बाब उसकी पहली दुआ याद देखें जरा जल्दी से, शाबाश। वहां पर भी नए नामे का एक शख्स में नजर आता है, शाबाश जी, पढ़िए पढ़िए। कैसरिया में कुर्नेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबादार था जो इतालिनिया कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। आमीन आमीन। कुर्नेलियस क्या करता था, ओहदा उसका बहुत बड़ा था, पलटन का सरदार था, और क्या कर रहा था, वो अपने खानदान समेत खुदा से डरता था। हालेलुया। हेड जैसा होगा अंदर पलटन वैसी हो जाएगी, खानदान वैसा हो जाएगा, कलीसिया वैसी हो जाएगी। एक बड़ी अच्छी मैंने कोटेशन दिनों फेसबुक पर देखी। कोटेशन ये थी कि दुआ करने वाले खादम की कलीसिया दुआ करने वाली होती है और शिकार करने वाले खादम की कलीसिया शिकारी होती है। ये शिकार कौन सा है, ये प्रे और प्रे का मुआवजा किया जा रहा था। PRAY प्रे दुआ और PREY प्रे शिकार। अब जो खादम दुआ करने वाला होगा, कलीसिया भी दुआ करने वाली होगी। हेड जैसा होगा तासीरें वैसी छोड़ेगा, हेड जैसा होगा बरकतें वैसी छोड़ेगा, और वैसे ही घर के अंदर जैसा बाप होगा अंदर वैसी ही तस्वीरें जारी होगी। अगर गलत तस्वीरें हैं तो आइए अपने खानदान को बचा लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका खानदान आपकी परेशानियों जैसी जिंदगी ना गुजारे, तो आइए आज आप थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएं, अपनी पुरानी आदत छोड़ दें, अपने दिल को बड़ा कर लें और खुदा के साथ रफाकत में आ जाइए। आइए खानदान का एक खूबसूरत असूल आपको सिखाते हैं। इफ्सियों के नाम खत 5वां बाब उसकी 23वीं आयत। शाबाश। क्योंकि शौहर बीवी का सर है जी, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है। जी ओके, थैंक यू। सुनिए, ऐ बीवियों अपने शौहरों की ऐसी ताबीर हो जैसे खुदा उनकी, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। हालेलुया। अजीजों, एक पैटर्न दे दिया गया, खुदा मर्द का सर है और मर्द बीवी का सर है। ये पैटर्न दे दिया गया है कि हमें इसी असूल पर जिंदगी गुजारनी है। भैनों जे तुहाडी तनख्वाह बहुती भी है ना, तो फिर तुसी शेर नहीं बनना, तुसी शेर उधर ही रखना।
کیونکہ آپ کو رسپیکٹ دی جائے گی، آپ کو پیار ملے گا. آپ مددگار ہیں، تنخواہ بہت ہی بھی ہے پھر بھی مددگار ہیں، تنخواہ تھوڑی ہے پھر بھی مددگار ہے، کم نہیں کر دیا تب بھی مددگار ہے. آپ کو مددگار بنایا گیا ہے، سر نہیں. سر ہیڈ کو ہی دیا جاتا ہے. اور میں اکثر اوقات اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ اسی نکات ہی کام گڑبڑ کر دیں. نکات ہی دلہن نو ادھر پا لیدا ہے تے دلہے نو ادھر پا دیدا ہے تے سجا ہاتھ بی بی تے رکھ کے کہندا ہے خدا تانوں برکت دے تے کھبے ہاتھ دیاں برکتاں بندے لے جا رہی ہوندیاں نے تے سجے والیاں ہیڈ یہی ہے. آئیے چینج کریں، اپنا سیدھا ہاتھ مرد پر رکھیں، کیونکہ یعقوب نے برکت دیتے ہوئے یہ سکھایا تھا کہ یہ ہاتھ برکت ٹرانسفر کرتا ہے. تو عزیز بھائی، عزیز بہن، سب سمجھیے. اور جس گھر میں، جس ملک میں، جس آرگنائزیشن میں، پھر دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا، جس گھر میں، جس ملک میں، جس آرگنائزیشن میں یہ اصول الٹ کر دیے جاتے ہیں، ہیڈشپ چینج کر دی جاتی ہے، اس آرگنائزیشن کا، اس گھر کا حال بدتر ہوتا ہے، برا ہی ہوتا ہے. اس لیے آپ مددگار ہیں ایک دوسرے کی. کسی کو اونچا نیچا نہیں بنایا گیا، لیکن ہیڈ اور انڈر تو بنایا گیا. کلام کہہ رہا ہے تو پھر آپ سر کی عزت کیجئے، اور سر آپ کو پیار کرے گا، آپ کو عزت دے گا. اور آپ اور میں اس بات کو سیکھیں کہ آدم کی پسلی نکالی گئی تھی، ہے نا. اچھا، خدا نے آدم کا گردہ کیوں نہیں کاٹ دیا؟ اور خدا نے آدم کا ایک گردہ نکالا اور اس سے ہوا بنا دی. ایسے ہو سکتا تھا؟ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ آدم کو 2 گردوں کی ضرورت تھی. پسلی ایک نہ کام چل جانا سی، ہے نا. پسلی کٹی، ہوا بنا دی. وجہ کیا تھی؟ کہ ساری عمر لیڈیز اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم آدم میں سے نکلی ہیں، ہمیں آدم میں سے نکالا گیا ہے. آدم ہم میں سے نہیں نکلا، ہمیں آدم میں سے نکالا گیا. سو ہیڈشپ کو قائم رکھیے اور خدا کے حضور سے برکات کو لیتے رہیے. بھائیوں سنیے، کئی خاندان اتنے بیچارے پریشان ہیں. پریشان سے بنا، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا لیکن میں کر دیتا ہوں، پاک رو کہہ رہا کر دیتا ہوں. کئی خاندان اتنے بد نصیب ہیں کہ کھانا بہت اچھا بنتا ہے لیکن کبھی کٹھے بیٹھ کر کھاتے ہی نہیں، کبھی کھاتے ہی نہیں. ہفتے کے 7 دن کٹھے بیٹھ کر نہیں کھاتے، کٹھے بیٹھ کر دعا نہیں کرتے، کھانا نہیں کھاتے. اور ابلیس یہی تو چاہتا ہے کہ روٹی بھی لہدا کھان، دعا بھی لہدا، یہ لہدا ہی رہن، یہ دور دور ہی رہن، یہ کٹھے بیٹھ ہی نہ. کیونکہ اے میرے بھائی، آج 13 دن ہے، تجھے سکھا رہا ہوں، دیکھو ایسی برکت اسی کو ملے گی جو خدا سے ڈرتا ہے. تو خدا سے ڈرنے والا کیا کرے؟ آج سے اپنے گھر میں اصول بنائیے، پیار کیجئے، عزت دیجئے، اور اپنے خاندان کو اکٹھا بٹھا کر دعا کیجئے. اور آپ کھانے پر دعا کیا کریں، خود کیا کریں دعا. آپ ہیڈ ہیں، آپ کھانے کو برکت دیا کریں تاکہ آپ کا گھرانہ بابرکت ہو جائے. عزیزو، آسمان کا خدا زمین پر باپ اور ماں کی عزت چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے اور وہ پدرانہ محبت سے بھرا ہوا ہے. اور وہ جانتا ہے کہ باپ ایک بچے کے لیے کیا قربانی دے سکتا ہے اور دیتا ہے. باپ کی قربانیاں شاید شاعری میں نہیں ڈھلی، ماں کی قربانیاں اور ماں کی محبت کو شاعروں نے بڑا شاعری میں ڈھال دیا ہے، لیکن باپ کی محبت کو شاید شاعر نے ایکسپریس ہی نہیں کیا. لیکن
بائبل ناانصافی نہیں کرتی ہے، بائبل کے خدا نے اس محبت کو کھول کے بیان کر دیا ہے، کیونکہ خداوند شفقت سے بھرا ہوا ہے، وہ بھلا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تخلیق کرنے والا ہے، وہ برکتیں دینے والا ہے، اور وہ چاہتا ہے اے میرے بھائی تو خدا کے کنٹرول میں چلا جا، خدا تجھے کنٹرول میں کر لے تو تیرا خاندان بھی خدا کے پاس آ جائے گا، تیرا گھرانہ بھی خدا کے قدموں میں آ جائے گا۔ عزیزو، آخری بات کر کے میں کلام کو بند کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو مرد حضرات دعا کیا کریں اور خدا کی حضوری میں آیا کریں، پیروں کی ڈیوٹی نہ لایا کرو۔ بڑے خوش ہونے ہیں، تیری باجی بھی جانتے نے، بچیاں بھی میں بڑا ڈانٹنا، جایا کرو تو بھا تو نہیں آنا، ہاں بھی آپ نے نہیں آنا۔ لکھا ہے 2 چکی پیستی ہوں گی، ایک 2 کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک تو آپ جانے والے میں سے ہیں یا رہنے والے میں سے؟ کہ تسی گرجے نہیں آ سکتے تو تا کتنا جا سکتے تھے؟ آئیے اپنے گھرانوں کے لیے رول ماڈل بن جائیں۔ یہ نشے بازیاں، یہ شراب پینا، یہ مار کٹائیاں، یہ لڑائیاں جھگڑے، یہ پتہ نہیں کیا کہ ہم ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں، چھوڑ دیجئے۔ باپ دیکھیے وہ کتنے گناہ معاف کر دیتا ہے، کتنی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، کتنی خطائیں معاف کر دیتا ہے، اور روز نئی برکتیں دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ یہ آسمان کے خدا سے سیکھیں، اور تبھی تو وہ کہتا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور دیکھو ایسی برکتیں اسی کو ملیں گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ اگر آپ خدا سے ڈرتے ہیں تو یقیناً آسمان کھل جائے گا۔ اپنی اولاد کے لیے ایک برکت کی دعا مانگا کریں، اور میں نے ہمیشہ سکھایا ہے ہم ڈرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ والی دعا آپ نے کرنی ہے، 5 نکاتی دعائیں لکھ لیجئے، کہیں اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، 5 دعائیں آپ نے کرنی ہیں۔ بچے خراب ہوتے ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے۔ بچے نافرمان ہوتے ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے۔ بچے مذہب تبدیل کرتے ہیں، ذمہ داری آپ پر ہے، کیونکہ سکھایا نہیں، تو نے رول ماڈل بن کر دکھایا نہیں، تو نے دعا نہیں کی۔ آئیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے بڑے بڑے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اور جو بھی دنیا میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ کیا سن لیجیے 5 دعائیں۔ سب سے پہلی دعا کریں، اے خدا میری اولاد اچھے انسان بنے، فائدہ مند، دوسروں کی زندگی میں ثانیہ پیدا کرنے والے۔ دوسرے نمبر پر اپنی بیٹیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے یکساں دعا کیجیے کہ انہیں جوانی میں بابرکت روحانی جیون ساتھی دے۔ کیا جی؟ انہیں جوانی میں بابرکت اور روحانی جیون ساتھی دینا۔ تیسری اولاد، تیسری دعا کیا کریں، اے خدا یہ اپنے بچوں کے بچے دیکھیں، یہ اپنے بچوں کے بچے دیکھیں۔ چوتھی دعا کٹن ہے، بڑی ہی تکلیف دہ ہے، لیکن کرنی ہے، آپ کی دعا سے حالات بدل جائیں گے۔ کہنا ہے خدا میرے بیٹے جوانی میں رنڈوے نہ ہو، اور میری بیٹیاں جوانی میں بیوہ نہ ہو۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب جوانی میں بیٹیاں یا بیٹے اس حالت میں سے گزرتے ہیں، اور اگر آپ بچپن سے دعا کرنا شروع کر دیں گے تو اگر ایسا ہونا بھی ہوگا تو خدا اس بات کو روک دے گا۔ بولے ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا آپ کی دعا سن کر ان کی زندگی بدل دے گی، اور خدا آپ کی دعا سے آپ کے بچوں کی زندگیاں بدل دے گا۔ اور 5ویں دعا، اے خدا یہ بوڑھے ہوتے تک کبھی کسی کے محتاج نہ ہو۔ کیا کریں؟ اے خدا بوڑھے ہوتے تک یہ بچے کسی کے محتاج نہ ہو، ان کے پاس کھانے کے بھی ہو، ان کے پاس رہنے کے بھی ہو، ان کے پاس استعمال کرنے کے بھی ہو۔ اور یہ 5 نکاتی دعا روز کریں۔ اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کر سکتے ہیں، سر پر ہاتھ رکھ کر کریں۔ چھوٹی بچیوں کے بھی، چھوٹے بچوں کے کریں دعا، کیونکہ آنے والے خطرات ٹل جائیں گے، اور باپ کی خاص طور پر دعا خدا کے حضور میں پہنچے گی، ماں کی دعا خدا کی حضور میں پہنچے گی، اور یہ خاندان کے سربراہ پر لازم ہے۔ کلام میں لکھا ہے دیکھو ایسی برکت اسی کو ملے گی۔ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھیں، تو اسرائیل کی سلامتی دیکھیں،
तो खुदा आपके घरानों को बचाना चाहता है। लीडर्स हेडशिप आपको दी गई है, लीडर बनकर दिखाइए, खुदा में आ जाइए, खुदा आपको गाइड करेगा और आप अपने खानदान को लेकर आसमानी मकामों के लिए तैयारी करना जमीन पर ही शुरू कर देंगे। अजीजों, ये उस वक्त मुमकिन है जब घर का सरबराह खुदा से डरेगा, यानी कि उसकी जिंदगी में यीशु होगा, उसकी जिंदगी में खुदा के कलाम की बातें होंगी, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा अमली तौर पर नजर आएगा। वो अपने खानदान को भी बचा सकता है और अपने घराने को भी तब्दील कर सकता है। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और खुदावंद के हुजूर चंद लम्हों के लिए दुआ करें कि खुदा हमें ऐसा बना दे